کمیوں کی اصلاح۔ بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، رائج ہیں اور لوگ اسے صحیح سمجھتے ہیں، حالانکہ شرع میں کچھ اور چیز موجود ہے۔ مثال کے طور پر سنت غیر مؤکدہ اور نفل اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت میں جو ہے ثنا بھی پڑھ لینا بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ اگر 4 رکعت آپ سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو جو دوسری رکعت کے آپ قاعدے میں بیٹھیں تو التحیات کے ساتھ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، یہ بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ فرض نماز، جو فرض نماز 3 رکعت یا 4 رکعت کی ہے، اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ سورہ بھی ملا سکتے ہیں، اور سورہ ملا لیں تو یہ بہتر ہے، بلکہ مستحب ہے یہ کام کرنا کہ آپ فرض کی تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا لیں۔ ہاں، مکروہ جو قرار دیا گیا وہ امام کے لیے ہے، اس لیے کہ مقتدی پر وہ بھاری گزرے گا۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ذہن نشین رکھیے، سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کی جب تلاوت وہاں سے شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے، یہ غلط ہے۔ قصہ یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ جب آپ سورہ انفال سے پڑھتے پڑھتے آ رہے ہوں اور سورہ توبہ شروع ہو جائے تب بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ کی تلاوت ہی سورہ توبہ سے شروع ہو رہی ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ قاعدے میں التحیات پڑھنی ہے تو التحیات سے پہلے کچھ لوگ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ بسم اللہ پڑھنے کا محل نہیں ہے، لہٰذا یہ بسم اللہ پڑھنے کے سبب اگر بلا قصد ہے تو سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ یاد رہے التحیات سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی کہ جمعہ کے روز خطبہ دیتے وقت ممبر پہ بعض لوگ ایسے کہ دائیں بائیں منہ گھماتے رہتے ہیں، خود بھی گھومتے رہتے ہیں، یہ چیز بے اصل ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دائیں بائیں گھومنا یہ بے اصل ہے۔